ادا نہیں کرتے۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ و نوالہ نے سورۃ حشر کی آیت مبارکہ کا کچھ حصہ جو ہے وہ میں نے تلاوت کیا ہے۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، یا اللہ ہم کو بھی بخش، ہمارے مومنین بھائیوں کو بھی جو ہم سے گزر چکے ہیں۔ انسان کی پہلی بات یہ ہے، جب انسان اس دنیا میں آتا ہے تو اس وقت اس دنیا میں آنے سے پہلے اس کے ایک ایسے جہان میں جو بہت سے جہان ہیں، تو ٹائم تھوڑا میں جو ہے وہ آپ کو صرف دو ایک عمل ہی کے بارے میں رغبت دلاؤں گا۔ اگر آپ اس پہ عمل پیرا ہو جائیں گے تو یہ میرے لیے بھی صدقہ جاریہ اور میری بخشش کا بھی ذریعہ ہو جائے گا۔ آپ اپنی اولاد کو بیان کریں گے تو آپ کو بھی اس کا سلسلہ ملتا رہے گا۔ ایک بات یاد رکھنے کی ہے، بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس وقت اس کی غذا کی کیفیت اور ہوتی ہے۔ جب بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے تو پھر اس کی غذا کا طریقہ اور ہے۔ جب یہ قبر میں چلا جاتا ہے تو پھر اس کی غذا کا کیفیت اور ہے۔ ہم جو ہے وہ دو چیزوں کو مانتے ہیں، تیسری کو چھوڑ دیے۔ تیسرا جو ہے وہ صرف تعصب کے علاوہ کوئی بات نہیں۔ حدیث ہمیں سبق دیتی ہے، لیکن جس کا نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اس نے جس کی تقلید کے بارے میں کہا، ہم نے ان کی تقلید کو چھوڑ دیا۔ ہم جو ہے وہ اگر کوئی کتاب لے کر کھڑا ہو جاتا ہے، وہ مبلغ ضرور ہے، واعظ ضرور ہے، لیکن اس کی تقلید کے بارے میں نہیں۔ تقلید کے بارے میں کیا فرمایا؟ صحابی کن نجو مقتدی، میرے صحابہ کی تقلید کرو۔ صحابہ نے اگر وہ عمل نہیں کیا تو وہ ہمیں نہیں کرنا۔ صحابہ نے اگر وہ کہا تو ہمیں اس کے بارے میں جو نبی نے فرمایا اس کی تقلید ضروری ہے۔ بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو یہ روتا ہے، کیونکہ ہمارے فراست، ہمارے علم سے یہ باہر ہے۔ یہ بچہ جس وقت اس جہان میں آتا ہے تو 17,000 جہان کو چھوڑ کر آتا ہے۔ 17,000 جہان کو چھوڑ کر آتا ہے تو یہ رات اس کے لیے، دن جو ہے یہ دنیا کا اس کے لیے دشوار گزار ہوتا ہے۔ بچے کو کوئی خوشی غمی کا خبر نہیں ہوتی، لیکن آپ جس وقت دیکھتے ہیں کہ بچہ کسی وقت اس کے چہرے کے اوپر جو ہے وہ خوشی کے اثرات ہوتے ہیں، اور کبھی وہ روتا ہے تو روتا کیوں ہے اور خوش کیوں ہوتا ہے؟ جب ان نوری جہان کو دیکھتا ہے تو اس وقت وہ خوش ہوتا ہے۔ جب 6 ارب کی دنیا کی جو ہے وہ اس نے اعداد کو اپنی میموری کارڈ میں اخذ کرنی ہے تو اس کو دیکھتا ہے تو وہ روتا ہے۔ حجر اسود جب آیا تھا تو نورانی تھا، اس کی شعاعیں دور دور تک پھیلتی۔ گنہگار ہاتھ لگتے رہے تو وہ روشنی ماند ہوتی گئی۔ بچہ جیسے ہی دنیا میں جوان ہوتا جاتا ہے تو وہ اس کا نوری جو ہے، جس کی جانب اللہ تبارک و تعالیٰ کا مرکز جو ہے، قلب مومن بیت اللہ، قلب مومن عرش اللہ، مومن کا دل اللہ تعالیٰ کا گھر ہے۔ کعبہ کو 1 مرتبہ فرمایا اور مومن کے دل کو 70 مرتبہ فرمایا۔ کعبہ کی 1 مرتبہ فرمایا، وہ بیت اللہ اللہ کا گھر ہے۔ کعبے میں خدا نہیں سماتا، مومن کے دل میں سماتا ہے۔ اور یہ دل جس وقت جو ہے وہ انسان گناہوں کی غلاظت میں اس کو غلیظ کر لیا تو اس وقت جو ہے وہ گھر والے نے اس کو چھوڑ دیا۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ، کہ تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھلا دیا، اللہ تعالیٰ نے تم کو بھلا دیا۔ دنیا میں جب آتا ہے تو اس وقت بچہ جب ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے تو ہم اس کی غذا کے بارے میں کرتے ہیں۔
اور جس وقت یہ قبر کی تاریکی میں جاتا ہے، جس وقت یہ محتاج ہے، تو اس وقت جو ہے وہ ہم اس کے بارے میں گروہ بندی میں تعصب میں مبتلا ہیں۔ تو یہاں پہ ایک ضمن میں حضرت انس حدیثی جو کہ لمبی ہیں، میں آپ سے جو ہے وہ مختصر ہی وقت میں بتاؤں گا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میت کہتے ہیں کہ میں بھوک کے سمندر میں غرق ہوں۔ پہلی بات اس سے یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے میت کے ساتھ احسان کرو، کہ ہم نبی کی بات کو مانیں، آپ جس کی مرضی تقلید کریں، لیکن نبی کی بات کی اہمیت ہے۔ آپ نبی کی بات کو نہیں مانتے تو آپ کی عبادت بھی کسی کام کی نہیں ہے۔ تو میت کے ساتھ احسان ہے، میت کے جو ہے وہ غسل نہیں دے سکتے، اپنے آپ وہ نہا نہیں سکتے۔ آپ غسل اگر خود دیں گے، اولاد پہ فرض ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کو جو ہے وہ غسل دیں۔ آج ہم جو ہے وہ غسل دینے کے لیے خود تیار نہیں، دوسرے کو غسل کے لیے لاتے ہیں۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، پوٹی کرتا ہے، تو دوسرے کو لے کر آتے ہیں کہ وہ بیٹی کا مکان ہے۔ اب جس وقت اولاد جو ہے وہ اس حق میں آتا ہے، تو اس وقت اولاد جو ہے وہ پرائے سے غفلت برتی ہے، کسی کو پکڑ کر لاؤ۔ جو انسان خود کرتا ہے وہ دوسرا نہیں کر سکتا، جتنی محبت سے وہ کرتا ہے۔ تو ہم نے اس ایک فریضے کو چھوڑ دیا، اور یہ جس وقت انسان غسل دیتا ہے تو حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا جیسے وہ انسان غسل سے فارغ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف فرماتا ہے۔ پھر یہ اہمیت ہے کہ اگر کوئی انسان میت کو کفن پہناتا ہے تو یہ بشارت ہے کہ وہ دنیا میں انسان گنہگار رہو، لیکن یہ گارنٹی ہے کہ وہ جس وقت مرے گا تو وہ مومن ہی مرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرمایا کہ اگر وہ میت کو غسل دیتا ہے، کفن پہناتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے روز اس کو جنت کا لباس پہنائے گا۔ سبحان اللہ۔ جنت کا لباس جنتیوں کو پہنایا جاتا ہے، جہنمیوں کو تو نہیں پہنایا جاتا۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے جنازہ جو ہے وہ ہم جس وقت لے کر چلتے ہیں تو اس بات کا آپ خاص خیال رکھیں کہ جو ہے وہ جس وقت ایک پائے کے ساتھ 10 قدم چلنا ہوتا ہے، جبکہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ 10 قدم نہیں چلتا، ایک نے کاندھا دیا تو دوسرا کلمہ شہادت پڑھتا ہوا جو ہے وہ کاندھا نیچے لگا لیتا ہے۔ جنازہ شروع سے لے کر قبرستان جاتے ہوئے شاید ہی کوئی جو ہے وہ جنازے کا حق ادا کرتا ہو۔ 40 قدم جو ہے وہ چلتا ہے تو پھر جنازہ اٹھانے کا حق ادا ہوتا ہے، جبکہ ایسا ہوتا نہیں۔ جنازہ پڑھنے کا مسئلہ آتا ہے تو جنازہ جس وقت ہم پڑھتے ہیں تو اس وقت 40 مومن ہو جن کا پڑھنا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، سبحان اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دیتا ہے، اور اگر وہ میت بخشی ہے تو ان کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ قبر کی رات آتی ہے۔ قبر کی رات کے بارے میں فرائض کی جو ادائیگی ہے وہ تو ہے، جنازے کے بعد جو ہے وہ دعا کا بھی مسئلہ درکار ہوتا ہے، اس میں بھی الجھاؤ ہے، جبکہ حدیث مبارکہ ساری موجود ہے، لیکن انسان وہی چیز لیتا ہے جو اس کو ضرورت ہے۔ المخ و عبادہ جو ہے وہ مغز جو ہے وہ انسان کھائے گا تو فائدہ اس کو ملے گا، اگر وہ چھلکا کھاتا ہے تو اس کو کیا فائدہ ملے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کے بعد فرمایا بعد صلاۃ الجنازہ فقرسوا دعا، جنازہ کے بعد پھر دعا مانگے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنازے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جو ہے وہ دعا مانگتے تو دعا کیا ہوتی تھی؟ اس وقت وہ دعا مانگتے اللہم انت ربھہا کہ تو اس کا رب ہے، وانت خلقتہا کہ تو نے اس کو پیدا کیا، وانت قبضتہا روحہا کہ تو نے اس کی روح کو قبض کیا۔ اور حدیث کے کلمات ہیں کہ وہ جنازے کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے تو اس وقت وہ کہتے ہیں یا اللہ کہ ہم حاضر ہیں اس لیے کہ اس کی سفارش کے لیے کہ یا اللہ اس کی مغفرت فرما دے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر جس وقت ہم جنازہ کو اس میت کو دفن کرتے ہیں
تو پہلی رات جو ہے وہ میت کی دشوار گزار ہوتی ہے، بہت گھبراہٹ کی رات ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں فرمایا گیا اگر وہ مالدار ہے تو خیرات کرے، اگر مالدار نہیں ہے تو خیرات کرے۔ یہ ایثار کا مسئلہ ہے، جودو سخا سے بڑھ کر جو ہے وہ ایثار ہے، اس سے بڑھ کر ایثار ہے کہ اگر وہ خیرات نہیں کر سکتا تو 2 رکعتیں نماز نفل پڑھے۔ سبحان اللہ۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو کسی کو کیا خبر کہ آپ اپنے لیے پڑھ رہے ہیں یا دوسرے کے لیے پڑھ رہے ہیں؟ تو یہ خدا کا اور تمہارا جو ہے وہ معاملہ، یہ راز اور نیاز کا مسئلہ ہے۔ تو اگر وہ 2 رکعتیں نماز نفل پڑھتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کسی مفتی محدث یا کسی مبلغ کا نہیں، نبی کا فرمان ہے جس کا آپ کلمہ پڑھتے ہیں۔ اگر وہ انسان 2 رکعتیں نماز نفل پڑھتا ہے تو اس کی ترتیب یہ ہے کہ ہر رکعت میں ہم 1 مرتبہ الحمدللہ پڑھتے ہیں، لیکن ان نوافل میں جو ہے وہ 1 مرتبہ الحمد نہیں پڑھیں، 11 مرتبہ الحمدللہ پڑھنی ہے، 11 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، 11 مرتبہ سورۃ الحاقم التکاثر پڑھنی ہے، اور 11 مرتبہ یہ سورۃ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نفل سے فارغ ہو جائیں گے تو بیٹھ جاتے ہیں۔ اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ تو یہ بھی طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ وہ بارگاہ خداوندی میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرے کہ یا اللہ تجھے معلوم ہے کہ یہ نفل میں نے کس لیے پڑھے۔ خدا کو تو معلوم ہے، انسان کو جو ہے وہ نہیں معلوم۔ یہ ایثار کا مسئلہ نفل ہے نا، عبدہ یتقرب الی عبدہ بالنوافل، نفلوں کے ذریعے سے انسان اللہ تعالیٰ کا قربت پاتا ہے۔ فرائض سے قربت خداوندی نے یہ تو قرض ہے، اس نے ہر صورت میں دینا ہے۔ سنت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا ہے۔ خدا کا قربت چاہتا ہے تو پھر کثرت نفل پڑھنے، یتقرب الی عبدہ بالنوافل، وہ کثرت نفل کے میرے قریب ہو جاتا ہے۔ یدہی، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں۔ یہ خدا فرما رہا ہے کہ جس سے وہ چلتا ہے، جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں کہ جس سے وہ سنتا ہے۔ اس کا سننا، اس کا دیکھنا، یہ تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ تو یہ کس ذریعے سے ہے کہ وہ کثرت نفل پڑھتا ہے؟ تو ان نفلوں کی تعداد جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اب یہ نفل اس نے پڑھے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ دعا کر رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے جو ہے وہ اس میت کی جانب، جس کو ہم تاریک کوٹڑی میں ایک کھڈے میں ڈال کر آتے ہیں، سارے رشتے چھوڑ جاتے ہیں، تو وہ اس کو جس وقت وہاں پہ ڈال کر آتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اس قبر کی جانب 1000 فرشتے کو بھیجتا ہے۔ 1000 فرشتے کو بھیجتا ہے۔ بڑا جب کسی چھوٹے کے پاس تحفے کے لیے بھیجتا ہے تو بہت سے تحائف دیتا ہے، اپنی حیثیت کے مطابق دیتا ہے۔ تو وہ خالق کائنات جس وقت بھیجتا ہے تو وہ مالک ہیں، وہ کس قدر ان کو تحائف دیتا ہے۔ تو یہ جس وقت فرشتے آتے ہیں تو اس میت کے پاس آتے ہیں، اور میت کے پاس 1000 فرشتہ جو آیا ہے تو اس فرشتے کا کام کیا ہے؟ اس فرشتے کا کام یہ ہے کہ قیامت تک اس میت کو خوش و خرم رکھتے ہیں، کوئی دکھ غم تکلیف آنے نہیں دیتے۔ قبر کی تاریکی ہو، دبانا ہو اس کا دوسرا ہو، یہ تمام منازل ہیں، اور جس کے بارے میں آپ علماء کرام سے سنتے آئے ہیں، تو یہ تمام معاملات ہیں وہ مالک کائنات ان کی جانب بھیج رہا ہے، اس کی حفاظت کے لیے 1000 فرشتوں کو بھیجتا ہے۔ تو یہ خدا جو ہے وہ اس میت کے اوپر احسان فرماتا ہے، پڑھنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا صلہ عطا فرماتا ہے۔ اس نے کوئی اشار اپنا کیا، اپنا وقت نکالا، آدھا گھنٹہ لگتا ہے 2 نفلوں کا ادا کرتے ہوئے، تو پڑھنے والے کو صلہ کیا ہے؟ آپ ایک حاجی حج پہ جاتا ہے تو 2-2.5 لاکھ روپے لگتا ہے، اور وہ حج کر آتا ہے تو کوئی گارنٹی نہیں قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، لیکن وہ نام اپنا حاجی ضرور لکھاتا ہے، اس میں وہ فخر محسوس کرتا ہے، قبولیت کی سے گارنٹی نہیں، اور اس نے حج بھی نہیں کیا، کوئی غزوے میں نہیں گیا، کوئی اتنا بڑا مارکا نہیں مارا، صرف 2 نفل پڑھے ہیں، تو اشار محبت کے لیے اپنے بھائی کے ساتھ ہمدردی کے طور پہ خدا کی ذات جانتی ہے یا وہ جانتا ہے،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 40,000 حج اور 40,000 عمرے کا ثواب بتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک حاجی کر لیتا ہے تو وہ پورے سے سماتا نہیں, کوئی گارنٹی نہیں ہے. تو یہ مقبول حج کا اللہ تبارک و تعالیٰ ہزاروں کے حساب سے جو ہے وہ اس کو ثواب بتا فرماتا ہے. 40,000 حج, 40,000 عمرے کا, 40,000 غزوہ کا, اور اتنے ہی سیر اس کے جنت میں بسائے جائیں گے. تو یہ پہلی رات کے لیے عمل ہے. اب اس کے بعد جو ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ, ہمارے اندر جو ہے وہ ایک بات ہے, ٹائم 5 منٹ زیادہ ہو گیا تھے, میں جو ہے نا وہ یہ عمل ضروری ہے, اور اس لیے جو ہے وہ میں آپ سے گوش گزار کر رہا ہوں, کیونکہ میت کے جو ہے وہ حدیث مبارکہ کثیر کے ساتھ ہیں. میں عرض کرتا ہوں ما اوتی العلم الا قلیلا, جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے تھوڑا سا علم دیا ہے, میں اسی کے زمرے میں رہتا ہوں. اور اس زمرے میں اگر بولا جائے 7-8 گھنٹے تک جو ہے وہ صرف قبر تک کی مسئلہ ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ دیگر جو مراحل ہیں یہ اور اس کے لیے وقت درکار ہے. تو میں آپ کو وہ تفصیل نہیں بتا رہا, آپ کو صرف تھوڑا سا جو ہے وہ اس ضمن میں عرض کر رہا ہوں کہ جس وقت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ وہ میتیں کہتی ہیں کہ ہم بھوک کے سمندر میں غرق ہیں, جب تم ناتوا تھے تم کچھ کام نہیں کر سکتے تھے, تمہاری غذا کا ہم نے انتظام کیا, اب ہم محتاج ہیں, ہمارے لیے جب بھی تم کھانا کھانے لگو تو ہمارے لیے خدا کے نام پہ کچھ ہے وہ خیرات کرو. تو اس ضمن میں جو ہے وہ یہ صرف یہ بات میں نے عرض کرنی تھی. اس ضمن میں یہ ہے کہ جب بھی آپ کھانا کھانے لگیں تو اس وقت جو ہے وہ آپ کھانا کھانے سے پہلے آگے آپ کے کھانا پڑا ہے تو آپ 1 مرتبہ الحمدللہ پڑھیں, 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیں, 3 مرتبہ سورۃ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھ لیں, اور اس کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگیں. اب جو ہے حدیث سے ہٹ کر جو ہے اعتراض کے لیے علم کی ضرورت نہیں ہے, اور دلائل کے لیے اس کے لیے علم کی ضرورت ہے. اور جو ہے وہ اعتراض ہر ایک جو نہیں پڑھا ہوا وہ بھی اس نے اعتراض کرنے میں کوئی مول نہیں ہے, اس وقت اعتراض کر دینا یہ نہیں. اب یہ اعتراض بھی ہے کہ یہ کھانا آگے رکھ کے اس کے اوپر کہاں پہ کوئی نبی نے ایسا عمل کیا. اگر اس کو یہ بھی نہیں شعور ہے تو وہ میرے ناقص جو ہے وہ عقل کے مطابق عالم کہلانے کا وہ مستحق ہی نہیں. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ, ملا علی نے اس حدیث کو نقل فرمایا کہ حضرت ابراہیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا وصال ہوا تو تیسرے دن حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اونٹنی کا دودھ لائے. شرید ایک کھانا جو بہت ہی طاقتور ہے, جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی فضیلت بیان فرمائی, اور اونٹنی کا دودھ اور کچھ کھجوریں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لائیں. تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے رکھ کے آپ جس کا کلمہ پڑھ رہے ہیں اس کی یہ سنت ہے, کسی مولوی کی بات کو نہ مانیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے ان کھانے کو رکھ کے آپ نے 1 مرتبہ الحمدللہ پڑھی, 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھی. تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ خداوندی میں ہاتھ اٹھا کر یہ کلمات جو ہے وہ آپ نے فرمائے, یا اللہ اس کا ثواب جو ہے وہ ابراہیم کی روح پہ پہنچا. یہ آپ کی محبت پہ ہے, آپ نبی کی بات کو مانیں یا دوسرے کی, یا پہ ہے تو آیت الکرسی کا یہ ہے کہ آپ جہاں پہ فاتح پہ جائیں تو آیت الکرسی سے ملانے سے یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 1000 نور کا اضافہ فرما دیتا ہے. اور جس کھانے کے اوپر آیت الکرسی پڑھی جائے, ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ اس دسترخوان میں کمی نہیں آتی. آپ جس وقت یہ کھانا کھائیں گے
تو آپ کو ایک قلبی سکون ملے گا، اور وہ قلبی سکون بھی ملے گا۔ آپ جتنے ہی تمام مومنین کو آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر جتنے بھی گزر چکے ہیں تمام کے اگر ایصال ثواب کر دیتے ہیں تو مالک کائنات اپنی شان کے مطابق جب ان تمام کو صلہ عطا فرماتا ہے۔ اور پھر جس وقت حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کا حدیث مبارکہ ہے کہ جب انسان اپنے مسلمان بھائی کے پیٹھ کے پیچھے جو دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ دعا کو رد نہیں فرماتا۔ تو آپ جو ہے وہ ایصال ثواب کر رہے ہیں، آپ کے وہ پاس تو نہیں ہے، آپ اس کی غیر موجودگی میں اس کے لیے کر رہے ہیں، تو وہ وہاں پہ دعا مانگتا ہے، اور جو ہے وہ اس کی دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ رد نہیں فرماتا۔ اور پھر جو ہے اس معاملہ میں بھی آپ یہ جس وقت عمل کرتے رہیں گے، کبھی بھول گیا کبھی کیا، تو جو ہے وہ سال کے بعد روحیں، ویسے تو جمعرات جمعہ جو ہے وہ ہفتے کو روحیں اپنے قبروں میں آتی ہیں، جمعے کو جو رات کو جو ہے وہ گھروں کے دروازے پر بھی آتی ہیں، اور یہ جو ہے وہ روح کا معاملہ جو ہے وہ 40 دن سے لے کے 7 سال تک جو ہے وہ روح اپنے گھر کی خوشی غمی میں، جس طریقے انسان خوش ہوتا ہے خوشی میں خوش ہوتی ہیں اور غم میں وہ مغموم ہوتا ہے تو وہ بھی غم زدہ ہوتی ہیں، تو یہ روحیں بھی ایسے ہی جو ہیں وہ اس کے بعد پھر جہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مقصود ہوتا ہے وہ وہاں پہ وہ روح منتقل ہو جاتی ہے۔ جمعے کے روز یہ جو ہے وہ خاص کر اہتمام کیا کریں کہ اپنے والدین اگر ہیں تو ان کی قبر پہ جائیں، نیکوں کی قبر کے پہ جانا جو ہے وہ گناہوں کا کفارہ بھی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنے والدہ کی قبر پہ بھی مقام ابوا پہ تشریف لے گئے تھے، تو وہاں پہ جا کر جو ہے وہ جانا ایک نبی کی سنت بھی ہے اور یہ مستحب عمل بھی ہے، فائدہ میں ہے۔ تو یہ عمل بتانا مقصود تھا کہ آپ اگر کھانا سامنے رکھا ہوا ہے تو کسی کی بات کی پرواہ نہ کریں، آپ جس کا کلمہ پڑھ رہے ہیں اس نے یہ پریکٹیکل عمل کیا ہے، اس کو آپ کریں، آپ کی اولاد کو یہ جس وقت یہ رغبت ہو جائے گی تو پھر یہ سلسلہ آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کو ملتا رہے گا۔ سال کے بعد تمام روحیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میت میں زمین پہ آتی ہیں، یا اپنے اپنے گھروں کی طرف جاتی ہیں۔ وہ جس وقت اپنے گھروں میں آتی ہیں تو ان کے گھروں کے اوپر کسی دوسرے نے قبضہ کیا ہوتا ہے، تو وہ جتنے درد بھرے لہجے کے ساتھ بولتی ہیں تو وہ اتنا وقت نہیں کہ میں یہاں پہ عرض کروں، صرف یہی میرا بتانا، مجھے یہ توفیق سعادت بخشی کہ انہوں نے مجھے ٹائم دیا، تو میں نے یہ سعادت سمجھا کہ میں آپ کو یہ عمل بتا دوں۔ مجھے نہیں معلوم کہ میری تمام عبادات جو ہے وہ میرے منہ کے اوپر مار دی جائیں، اور یہ ایک عمل جو ہے وہ آپ کریں گے، اسی کے سبب سے اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔